بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ آزاد کشمیر کے انتخابات، اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ این سی او سی نے ایک ڈائریکٹیو دی تھی کہ جی یہ کرونا کی وجہ سے وہ انتخابات ملتوی، اس کے بعد سے ایک شور ہے جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں راجہ فاروق حیدر صاحب، پھر پاکستان پیپلز پارٹی، جو دیگر جماعتیں ہیں، ان سب کا کہنا یہ ہے کہ نہ آزاد کشمیر کے کانسٹیٹیوشن میں گنجائش ہے، نہ این سی او سی کا یہ ڈومین ہے کہ وہ یہ کیے جائے، بلکہ جو یہ تمام جماعتیں ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ آزاد کشمیر کے انتخابات کو بھی گلگت بلتستان کے انتخابات کی طرح مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ اور اگر پاکستان تحریک انصاف بھی یہی چاہتی ہے کہ انتخابات جو ہے وقت پر ہوں یا ڈیلے ہوں، یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے جس کی کہتے ہیں کہ الیکشن کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر گنجائش نہیں ہے، یہ معاملہ ہے کیا؟ پولیٹیکل پارٹیز کا موقف کیا ہے؟ آزاد کشمیر کے انتخابات بڑے کروشل ٹائم کے اوپر ہو رہے ہیں۔ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے کشمیر میں اسی کی حکومت بنتی ہے۔ کیا اس بار بھی ویسا ہونے جا رہا ہے؟ صورتحال مختلف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی فوٹنگ کتنی ہے؟ باقی پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ کیا منشور ہوگا جس کے اوپر یہ پولیٹیکل پارٹیز انتخابات کے اندر ہوگی؟ اور پھر ساتھ ساتھ کشمیر کاز، وہ کشمیر کاز کے حوالے سے جو ایک یونیفارم پالیسی ہے، ایک یونائٹڈ پالیسی ہے، وہ کیسے بنے گی؟ جو کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے وہ اکٹھی کیسی ہے؟ اور کیا چیز ہے وہ لے کے جا رہے ہیں ان انتخابات کے اندر عوام کے پاس کہ لوگ انہیں کیوں منتخب کریں؟ اس سے ملتے جلتے اور بہت سارے سوالات ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر مسلم کانفرنس کے سربراہ محترم جناب سردار عتیق صاحب، مجھے جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سردار تنویر الیاس صاحب۔ کوشش کریں گے چودھری یاسین صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہے اور راجہ فاروق حیدر صاحب، ان سے رابطہ ہو۔ دونوں حضرات جو ہیں وہ ریلیز میں اپنے اپنے حلقوں کے اندر۔ سردار عتیق صاحب، پہلے تو یہ معاملہ ہے کیا کہ 30 جولائی کو مدت ختم ہو رہی ہے، الیکشن ہونے ہیں، پہلے ہونے ہیں، بعد میں ہونے، اور اب یہ معاملہ کہ جی شاید ڈیلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آزاد کشمیر کے الیکشن کو مینیج کرنے کے، الزام ہے، ایک خوف خدشہ ہے، یا اس کے اندر کوئی حقیقت بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق صاحب بہت شکریہ۔ جہاں تک آزاد کشمیر کی حکومت کا تعلق ہے، 29 جولائی کو ہماری حکومت کی مدت ختم ہو جاتی ہے، اور آئین یہ کہتا ہے کہ اسمبلی اور اس کی مدت ختم ہونے سے پچھلے کچھ دنوں کے اندر نئے انتخابات کروانے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو این سی او سی کا معاملہ ہے، این سی او سی ایک مخصوص نظام پہ کام کر رہی ہے۔ کووڈ کا سامنا ساری دنیا کو ہے، خود آزاد کشمیر کے اندر بھی کووڈ کو بہت تیزی کے ساتھ پھیلا ہے پچھلے دنوں میں۔ ایک خط ان کی طرف سے لکھا گیا، اور اس خط کے نتیجے میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے بہت رد عمل کا اظہار کیا۔ اب چاہیے یہ تھا کہ جب وہ خط گیا تھا تو پہلے وہ اپنے ایڈوائزر سے، اپنے ایکسپرٹ سے پوچھتے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کل جماعتی کانفرنس بلاتے، آزاد کشمیر کی سیاسی پارلیمانی جماعتوں کو بلاتے، ان سے رائے لیتے، کیونکہ کووڈ ساری دنیا کا مسئلہ ہے اور حکومت پاکستان کا معاملہ نہیں ہے، اور حکومت آزاد کشمیر کا معاملہ نہیں ہے۔ اس کا تعلق آئین کے ساتھ ہے، اور یہ ٹیکنیکل بات ہے، ایکسپرٹس کی بات ہے۔ اگر ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ویکسینیشن زیادہ ہونی چاہیے، کم ہوئی ہے، اس کا سکیل بڑھانا چاہیے، کوئی خطرہ، کوئی تیسری لہر ہے، چوتھی لہر ہے، تو انڈین ویریئنٹ جو ہے اس کا سامنا ہے، تو وہ ایک بات ہے، اور اس کو پھر اسٹڈی کرنا چاہیے۔ یعنی آئین جب کسی بات سے انکار نہیں کرتا، آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو تھوڑا سا اعتدال سے، توازن سے لینا چاہیے تھا۔ اتنی ڈسپریشن کی، اتنی فرسٹریشن کی، اتنے شدید رد عمل کی، اسے کوئی بہت بڑی سازش قرار دینا، اس کو آرام سے اندر بیٹھ کے اسٹڈی کرنا چاہیے تھا۔ ویسے حکومت آزاد کشمیر کے آئین کو جس طرح چھیڑخانی کرتی ہے آئے دن، اس طرح کسی بڑی امپورٹنٹ بات پر آئین کو دیکھ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے تھی، اور این سی او سی کو بھی چاہیے تھا کہ اس پر تھوڑی سی ان سے بات چیت کر لیتے۔ انہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا مزاج بھی معلوم ہے کہ وہ بات چیت کرنے میں گریز نہیں کرتے، تو یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے، اس کو آرام سے دیکھا جانا چاہیے تھا، اسے ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ اگر فرض کریں کہ آئین میں مدت بڑھتی ہے تو جو اس کی مشکل پہلو ہے اس کا، وہ پیش نظر رکھنے والا ہے کہ انتخابات کی تاریخ میں آپ اضافہ کریں، ٹھیک، تو پھر کیا آپ اسمبلی کی مدت بڑھا سکتے ہیں؟ کیا آپ حکومت کی مدت بڑھا سکتے ہیں؟ یہ بھی تو پھر جو آزاد کشمیر اسمبلی ہے اسی میں فیصلہ ہونا ہے، اسی میں فیصلہ ہونا ہے، اسی میں فیصلہ، اس لیے کہ اگر فرض کریں کہ اگر یہ بڑھنی ہے تو پھر کسی کیئر ٹیکر نظام کی ضرور پڑے گی کہ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر یا چیف جسٹس آزاد کشمیر جو ہیں
وہ اس لیے کہ اگر آپ اسمبلی کی مدت 2 مہینے کے لیے بڑھا دیں, حکومت کی مدت 3 مہینے کے لیے بڑھا دیں, تو پھر آپ حکومت کو جو ہے وہ 5 سال کے لیے کیوں نہیں بڑھا سکتے؟ پھر تو کسی وقت آپ کہیں گے جب ہم نے اسمبلی کی مدت 5 سال کے لیے بڑھا دی ہے. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آزاد کشمیر حکومت اندر سے خوش ہے اور باہر سے ناراض ہے. اچھا ٹھیک, جی, یعنی اس طرح کی کیفیت. سردار تنویر صاحب, کیا صورتحال ہے یہ جو ایک نیا معاملہ اٹھا, اس کی جو ایک روشنی ڈالی سردار عتیق صاحب نے, آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس کے اوپر؟ طارق بھائی, جب یہ لیٹر آیا اور ہم نے اس کے اوپر ہم نے فوری طور پہ اپنے رد عمل کا اظہار بھی کیا. ہمیں نہیں پتا کہ یہ لیٹر کس لیول پہ اس کے اوپر برین سٹارمنگ ہوئی تھی, ڈیبیٹ کی گئی تھی اور ڈسکس کیا انہوں نے. ٹھیک, لیکن اس لیٹر کو راجہ فاروق قادر صاحب جو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے امیجیٹلی لاہور میں شہباز شریف صاحب سے رابطہ کیا اور ان کو یہ کہا کہ جی آپ بھی رد عمل دیں. ان کا مقصد اس کو میڈیا ہائپ دینا تھا. ٹھیک, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کی جو نیت ہمیں نظر آ رہی تھی کہ کوئی ایسا راستہ نکلے کہ ہمیں ایکسٹینشن مل جائے. اگر آپ نے لیگلی جانا ہے تو پھر آپ کو نگران سیٹ اپ کی طرف جانا پڑے گا. وہ تو کہتے ہیں گنجائش نہیں ہے اس کی. لیکن کورونا میں کراچی میں آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی ایک الیکشن ہوا ایک سیٹ کے اوپر جس میں تقریباً پاکستان کی تمام بڑی چاروں پانچوں جماعتوں نے, کراچی میں لاک ڈاؤن تھا, انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریکویسٹ کی کہ اس الیکشن کو ملتوی کیا جائے, لیکن وہ الیکشن ملتوی نہیں ہو سکا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اگری نہیں کیا. پھر پنجاب میں 2-3 ہمارے ضمنی الیکشن تھے, سیم سچویشن تھی کہ وہ ڈیٹ آگے نہیں کی گئی. تو یہ خاص مقصد کے لیے چونکہ آئندہ آنے والے ٹائم میں حکومت کے لیے ایک دن بھی بڑا میٹر کر رہا ہے. کشمیر کونسل کے الیکشن ایکسپیکٹڈ ہیں, جی, کچھ فنڈز کی ڈسبرسمنٹ ہوتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فاروق قادر صاحب اس کے اوپر جو ری ایکشن دے رہے ہیں وہ ری ایکشن ہمیں ریئل نہیں نظر آ رہا, وہ آرٹیفیشل نظر آ رہا ہے. اور پی ٹی آئی نے فوری طور پہ اس کو امیجیٹلی مسترد کیا کہ الیکشن کا بالکل التوا نہیں ہو سکتا. الیکشن آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی اپنے ٹائم کے اوپر ہوں گے اور اس کو ٹائم پہ کرانے کے لیے جو میئر بھی لیے جائیں گے اس کی طرف جائیں گے. اور یہ وزیر اعظم پاکستان تک بھی یہ بات گئی, انہوں نے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ آج آپ پرائم منسٹر سے ملے بھی ہیں سردار حوالے سے سردار صاحب آج آپ ملے بھی ہیں عمران خان, وہیکلز کے تھرو آج آپ ملے بھی ہیں عمران خان صاحب سے, تو اس پہ بات ہوئی, اس پہ بات ہوئی ہے؟ خود خان صاحب بھی ڈیلے بھی نہیں, 2 دن پہلے وزیر اعظم پاکستان نے اس تجویز کو مسترد کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ویکسینیشن ہے اس کو آزاد کشمیر میں ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے بہت سارے راستے موجود ہیں. سنسیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھا جائے تو میکسیمم لوگوں کو آپ ویکسینیشن دے سکتے ہیں. اسلام آباد میں ہمارا ویکسینیشن سینٹر ابھی سنڈے کو بھی کھلا ہوتا ہے, سیٹرڈے کو بھی کھلا ہوتا ہے. 24 آور ایٹ اینی ٹائم آپ وہاں پہ جائیں, آپ ویکسینیشن لے لیں. آزاد کشمیر میں ایسے سینٹر امیجیٹلی اسٹیبلش کیے جائیں, شہروں میں, بڑے بازاروں کے اندر, یا جہاں پہ لوگ گیدرنگ کی جا سکتی ہے. ہائی اسکولوں تک لے جایا جا سکتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ وہاں پہ آئیں اور اس سے مستفید ہو جائیں. تو ویکسینیشن میرا حال کرانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو سردار صاحب پھر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب جو ہے آزاد کشمیر کے الیکشن ڈیلے نہیں ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف ہو, مسلم لیگ نون ہو, باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی چاہتے ہیں وقت پہ انتخاب ہوں. عمران خان صاحب نے بھی انتخابات کو ڈیلے کرنے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے, تو لہٰذا اب اس میں حقیقت نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں. جی بالکل, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی گنجائش بھی نہیں ہے. آپ کسی نئی لیجسلیشن, نئی بحث میں, اور جو وہاں پہ آزاد کشمیر میں گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ اپنے پورے بینیفٹس کے ساتھ الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں. اس وقت الیکشن کمیشن سمیت بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ جو انہوں نے اپنی مرضی سے اسٹیبلش کی ہوئے, جو وہ چاہ رہے تھے ایکچوئل وہی ہوا ہے. لیکن اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن کیئر ٹیکر کی نگرانی میں ہو تو بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے. وہ کسی اور ٹیکٹکس کی طرف جا رہے, وہ خود ہی اپنے دور میں الیکشن کروانے جا رہے. تو الیکشن کا ڈیلے جو ہے وہ ڈیلے, اور صرف اس گورنمنٹ کو ایکسٹینشن مل جائے تو ہم اس سے اگری نہیں کرتے. اور انشاءاللہ آزاد کشمیر کے الیکشن جو ہے وہ جولائی کے مہینے میں ہی ہوں گے. اس میں عید آ رہی ہے, عید سے 2-4 دن پہلے یا عید سے 2-4 دن بعد, لیکن الیکشن کا انعقاد انشاءاللہ ود ان جو آئین کا جو ٹائم ہے اس کے اندر ہی انشاءاللہ ہوں گے. اب تو سردار صاحب, وہ سردار تنویر صاحب نے یہ پھر کلیئرٹی دے دی ہے, اس کا مطلب یہ کہ وہ تو اب ابہام ختم ہو گیا. یہ جو نقطہ نظر ہے یہ طارق صاحب اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ آئین کا تقاضا کیا ہے, جی, اور اس کی کوئی بھی آدمی اس طرح حمایت نہیں کرتا کہ الیکشن بلا وجہ ڈیلے ہوں. لیکن میں جس امکان کی بات کرتا ہوں
کہ پاسبلٹیز کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. ان کے پاس تو انفارمیشن ہے, میرے پاس انفارمیشن کچھ زیادہ شاید نہ ہو, لیکن میں ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے یہ کہہ سکتا ہوں کہ دونوں باتوں کے امکانات موجود ہیں. اس صورت میں کہ اگر کسی وقت انتخابات کو آگے کرنا مقصود ہو تو وہ پھر اس گورنمنٹ کو ایکسٹینشن دینے کی کوئی جوازیت نہیں ہے, اور اس اسمبلی کو ایکسٹینشن دینے کی جوازیت نہیں ہے. پھر ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے. ایک دفعہ اگر آپ رسم ڈال دیں کہ حکومت بھی ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے, اسمبلی بھی ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے, تو پھر تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اب یہ آ جائیں کہ جی الیکشن کمیشن کا جو رول ہے پاکستان کے اندر, جو انتخابات ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ ہمیشہ آواز اٹھتی رہی ہے, بہت اعتراض اور جو چیزیں. آزاد کشمیر کے الیکشن پہ لوگ یہ ہضم کر لیتے ہیں کہ یار جس کی وفاق میں حکومت ہے اسی کی بننی ہے, لہٰذا جو ہے نا اگر وہاں کو اونچ نیچ ہوتی ہے تو بھی بس گزر جاتی ہے, یا صورتحال مختلف ہے؟ ہوتا ہی ہے کہ ایکچول میں وہی جیتتے ہیں جو وفاق میں ہوتا ہے. طارق صاحب ایسا بالکل نہیں تھا. یہ بات ہے 90s کے بعد شروع ہوئی ہے. ٹھیک, اگر آپ ماضی کا نقشہ دیکھیں, مسلم کانفرنس کو آپ دیکھیں, تو پاکستان بننے سے پہلے 1946 میں بھی 100% نشستیں مسلم کانفرنس کے پاس تھی. یحییٰ خان نے الیکشن کروایا, پاکستان کا موسٹ ٹرانسپیرنٹ الیکشن تھا 70 کا, تو مسلم کانفرنس اور سردار القیوم خان نے کئی لاکھ کی لیڈ لی. جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں 85 میں الیکشن ہوئے, ان کی اپنی جماعت نہیں تھی تو کوئی اس کے بہت فرق پڑا. میاں نواز شریف صاحب الیکشن کرواتے رہے, جب تک ان کی اپنی جماعت وہاں نہیں تھی تو وہاں نتائج بالکل جو ہے وہ مختلف ہوتے رہے. اس لیے یہ بات کہنی بالکل درست نہیں ہے. آزاد کشمیر کے لوگ بہت باشعور ہیں, لیکن پاکستان کی حکومتوں کو چاہیے کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کو یقینی بنائیں, اس بات کو یقینی بنائیں کہ لوگ ایکسیپٹ کریں, چونکہ یہ حق رائے دہی ہے, اور حق رائے دہی جتنے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوگا آپ حق خود ارادیت کی بات آسانی سے کر سکیں گے. یہ انفلوئنس ہوتا ہے؟ یہ انفلوئنس یقیناً ہوتا ہے. مثلا میاں نواز شریف صاحب نے مسلم کانفرنس کو توڑ کے تو نواز لیگ بنائی, بھٹو صاحب نے مسلم کانفرنس کو توڑ کے تو پیپلز پارٹی بنائی. بھی اس عرصے میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی مسلم کانفرنس کے کئی لوگوں کو توڑا گیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ٹرانسپیرنسی کی ہم بات کرتے ہیں اس کا اطلاق آزاد کشمیر میں اچھے طریقے سے کرنا چاہیے, تاکہ مقبوضہ کشمیر میں ہم اچھا میسیج دے سکیں, عالمی برادری کو ہم ایک اچھا میسیج دے سکیں, ہم عالمی نمائندوں کو بلا سکیں, یورپین پارلیمنٹ کو بلا سکیں کہ الیکشن مانیٹر کریں. دیکھیے آزاد کشمیر چھوٹا یونٹ ہے, البتہ ہماری جو 12 سیٹیں مہاجرین کی پاکستان میں ہیں وہ پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہیں, اور آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کا ڈائریکٹ عمل دخل نہیں ہوتا, وہ یہاں الیکشن کمیشن سے مدد لیتے ہیں. اس لیے اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے اور اس کی ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے حکومت پاکستان کو کوئی اسپیشل میجر لینا چاہیے. اگر یہ الیکشن پاکستان اور آزاد کشمیر میں ایک ہی وقت میں ہوں, ایک ہی دن ہی ہوں, تو یہ بات بھی یہ جھنجٹ بھی ختم ہو سکتا ہے کہ جی کیا صورت ہے. عمران خان صاحب چونکہ ہمیشہ شفافیت کی بات کرتے ہیں, تو ان سے ہم پوری توقع کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن جو ہیں وہ شفاف ہوں گے, بر وقت ہوں گے, اور آئینی تقاضے پورے ہوں گے. اور اگر کوئی اضافہ کرنا ہے تو پھر اس کو عبوری حکومت جو ہے وہ الیکشن کروائے آزاد کشمیر میں, اس لیے کہ نواز لیگ کی حکومت اپنے مخصوص ایجنڈے پر چل رہی ہے. یہ سردار صاحب, اب یہ انفلوئنس فرام فیڈرل گورنمنٹ, بندے توڑنا, ایسے لوگ جو کہ شام کو 5 بجے جو ہے وہ آپ کی پارٹی میں شامل ہوئے اور رات 9 بجے ان کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ دے دیا گیا, اور یہ جی بی میں بھی اسی طریقے سے ہوئی, تو کہتے ہیں جی آپ خود کچھ چیزوں کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ادھر ادھر سے کچھ الیکٹیبلز یہ وہ جمع کریں, پی ٹی آئی میں لائیں, یہاں سے انفلوئنس. یہ کتنا انفلوئنس ہو رہا ہے, کتنی کوششیں کر رہے ہیں آپ باقی بندے توڑے جن کے خلاف 5 سال لڑتے رہے, ان کو توڑ کے آپ پی ٹی آئی میں شامل کر رہے ہیں؟ طارق بھائی ایسے ہے کہ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ جو پولیٹیکل پروسیس ہوتے ہیں الیکشن سے پہلے جب حکومتیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں, تو یہاں پہ ہمارے ملک میں یہ زیادہ ٹرینڈ ہے, اور باہر کے ملکوں میں شاید تھوڑا کم ہوگا جہاں پہ بھی ڈیموکریٹک پروسیس چل رہے ہیں, کہ لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ دوسری پارٹیز کو جوائن کریں, اور اگر جو پارٹی گورنمنٹ بنانے کی طرف جا رہی ہوتی ہے اس کی بھی یہ کوششیں ہوتی ہیں کہ جو پوٹینشیل لوگ ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے جائیں. یہ جو ٹکٹ کی اناؤنسمنٹ اور جوائننگ کی ٹائمنگز میں بعض اوقات آپ کو پتا ہے بیک ڈور جو ڈائلاگز ہیں وہ کئی مہینوں پہ مشتمل ہوتے ہیں. یہ چونکہ پروسیس چل رہا ہوتا ہے اس طرح کا, تو ہمارے والے میں بھی یہ پروسیس چونکہ کئی مہینوں سے چل رہا تھا, تو اس میں چونکہ ٹکٹ ہمارے ڈیلے ہو رہے تھے تو وہ سیم ڈے اسی دن اناؤنسمنٹ ہو گئی. ادروائز چونکہ ان لوگوں کو ظاہر آل آف سڈن نہیں ہوا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نہیں, اچانک سے یہ لوگ کے اندر جو آپ کا کوشچن, اچانک سے لوگ آپ کو اچھے لگنے لگ گئے سردار صاحب, یہ اچانک سے ساری خوبیاں آ گئی ان کے اندر, یہ تو پھر یہ کمپرومائز کی سیاست نہیں ہو گئی؟ نہیں دیکھیے, اس میں یہ ہے کہ دیکھیں گنجائش تو ہر پولیٹیکل پارٹی نے ہمیشہ رکھی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو لیتے بھی ہیں, لوگوں کو پارٹی سے نکالتے بھی ہیں, یہ ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے.
ان لوگوں کے ساتھ بھی ہماری جو بات چیت ہے وہ بڑی پرانی چل رہی تھی اور وہ انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا. لیکن یہ ہمارے اپنے ملک کے اندر جو سسٹم ہے نا، جب دیکھیں پورے نظام جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہے، کیا وہ واقعی ہی اسی ڈیموکریٹک سسٹم کے اوپر آ گیا جس ویسٹرن ڈیموکریسی کی ہم تعریف کرتے ہیں؟ یقیناً ہمارے یہاں پہ جو جماعتیں ہیں وہ ان کے اندر وہ ڈیموکریٹک پروسیس ابھی آئے نہیں ہے. اور جو لوگ آپ کے ورکرز ہوتے ہیں یا اسمبلی ممبران ہوتے ہیں تو وہ بھی لبرٹی لے رہے ہوتے ہیں اور ہر جگہ پہ یہ چیز چل رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ کے کوشچن کا جو بیسک تھا نا کہ وفاق میں جب گورنمنٹ آتی ہے اور آزاد کشمیر کے اندر یا جی بی کے اندر جو لوگ ہیں وہ پھر اس کی طرف جاتے ہیں جو پارٹی ہوتی ہے. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک جو سردار عتیق صاحب نے بات کی، یہ بہت اچھی تجویز ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن اور وفاق کے الیکشن جو جنرل الیکشن پورے ملک کے ہوتے ہیں یہ ایک ٹائم پہ ہوں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو وہاں کے فنڈ یا اسکیمیں ہوتی ہیں جس کا اکثر واویلا کیا جاتا ہے کہ رک گئے وہ نہیں رکیں گے. سیکنڈ میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ جتنی جو موجودہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے آزاد کشمیر کے اندر، اس کو یہاں سے وفاق سے جو سپورٹس ملی اس کے کسی معاملے میں انٹرفیئر نہیں کیا گیا. اور جتنی دھڑلے سے وہ حکومت کر گئے، جو کام ماضی میں کسی نے نہیں کیے وہ کر گئے، تو وفاق نے انٹرفیئرنس نہیں کی. وفاق نے کشمیر کے تناظر میں، کشمیر کے حالات میں ان کو کھلی چوائس دے رکھی تھی. وہ بہت ساری قانون سازیاں دوسری کر گئے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا احسان ہوتا ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کے اوپر کہ وہاں پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے قانون سازی کی جاتی کہ آزاد کشمیر میں بھی ہمیشہ الیکشن نیوٹرل ہوں گے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کروائے گی. اور اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کے شکوے شکایات ہیں کہ وفاق کس سے کوئی مداخلت ہوتی ہے جبکہ وفاق بالکل نیوٹرل ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو، وہ الیکشن کروائے. یہ تو پھر سردار صاحب نئی اسمبلی میں اس پہ قانون سازی کرائے نا، اگر کیئر ٹیکر والا معاملہ ہے تو پھر آج پولیٹیکل پارٹیز کنسنسس کر لیں اس کے اوپر. یقیناً طارق بھائی میں یہ چاہوں گا کہ جو آنے والی گورنمنٹ ہے، اسمبلی ہے، وہ اس کے اوپر قانون سازی کرے. چونکہ جب جماعتیں الیکشن میں اترتی ہیں تو میں یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یا ڈیموکریٹک جو روایات ہیں وہ یہی ہیں کہ جی سب کو ایکول چانس دیں، کوئی آپ انفلوئنس نہ کریں. جس کے ساتھ ورکر ہے، جس کے ساتھ ووٹر ہے، اس کی سیٹ اس کی آنی چاہیے. تو وہ نگران گورنمنٹ کی زیر نگرانی الیکشن ہوں تو سب پارٹیز ہمیشہ مطمئن رہتی ہیں. ٹھیک سردار صاحب، میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد آ کے اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ الیکشن میں کیا منشور لے کے جائیں گی، لوگوں کے لیے کیا ہوگا، ان کے پاس کس بات کے اوپر آزاد کشمیر کا الیکشن جو ہے وہ لڑا جائے گا اس طرح. ویلکم بیک ناظرین. سردار عتیق صاحب، سردار تنویر الیاس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سردار صاحب، اب یہ جو الیکشن ہے وہ کس بنیاد پہ لڑا جائے گا؟ ڈیولپمنٹ پہ لڑا جائے گا، پرفارمنس پہ لڑا جائے گا، کشمیر کے جو ایشوز ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنے پہ لڑا جائے گا؟ اس الیکشن کا جو اگر آپ سمجھیں کہ کور پوائنٹ ہوگا پولیٹیکل پارٹیز کے پاس تو وہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں 1970 سے ہمیں سیاسی جماعتی حقوق ملے ہیں اور یحییٰ خان کشمیریوں کے موسن ہیں جنہوں نے ایکٹ 70 بھی دیا، آزاد کشمیر کو صدارتی نظام بھی دیا اور پہلی مرتبہ سیاسی حقوق دیے. وہاں سے لے کے اگر آپ آگے چلتے جائیں تو کشمیریوں نے چونکہ یہ علاقہ آزاد کروایا، آزاد کشمیر کو، گلگت بلتستان کو تحریک آزادی کے نتیجے میں یہ علاقہ آزاد ہوا. سردار عبدالقیوم خان صاحب نے، سردار محمد ابراہیم خان صاحب نے، ان لوگوں نے تحریک چلائی، اس کے نتیجے میں علاقہ آزاد ہوا. تو وہاں کی بنیادی بات، دونوں باتیں ساتھ ساتھ ہیں. نظریہ علاقہ پاکستان ہے، کشمیر بنے گا پاکستان ہے، تکمیل پاکستان ہے، تحریک آزادی کشمیر ہے، حق خود ارادیت ہے، آزاد کشمیر کی ڈیولپمنٹ ہے، آزاد کشمیر کے ساتھ تعلق رکھنے والے کشمیر کے ساتھ مقبوضہ جموں و کشمیر کے ساتھ مہاجرین جموں و کشمیر مقیم پاکستان ہے، کشمیری تارکین وطن جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مسئلے مسائل ہیں، ڈیولپمنٹ ہے، تعمیر و ترقی ہے، وہاں ہیومن جو ریسورس ہے اس کو موبلائز کرنا ہے، جو نیچرل ریسورس ہے اس کو موبلائز کرنا ہے، نان ٹیکس ریونیو جو ہے اس میں اضافہ کرنا ہے، جو ہماری رورل اکانومی ہے اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے، جو ہماری اربن پاپولیشن ہے اس کے مسائل کو اٹینڈ کرنا ہے، جو ہماری انفلکس ہے پاپولیشن کا شہروں کی طرف اس کو روکنا ہے، اور رورل ایریاز میں اس کو وہاں ٹھہراؤ پیدا کرنا ہے، امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز لوگوں کو دینی ہے، جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں، واٹر کنزرویشن ہے اس کو کر کے آپ بے تحاشا پوٹینشیل ہے، ہمارا ہائیڈل ٹورزم کا پوٹینشیل ہے، ہائیڈل کا پوٹینشیل ہے. ہم نے اپنے دور میں کشمیر سرسبز و حضورمند کشمیر شروع کیا تھا. میں راجہ فاروق حیدر صاحب ساتھ ہیں ہمارے. راجہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی یہ جو این سی او سی کا لیٹر تھا، راجہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اس کے اوپر غصہ کر کے ذرا جلدی ریئیکشن کر دیا. اب تو سب کہتے ہیں کہ نہیں وہ ٹائم پہ ہونے چاہیے،
اور اب الیکشن ٹائم پہ ہی ہوں گے. یہ سردار عتیق صاحب کی تجویز یہ تھی کہ تمام پارٹیز کو بٹھاتے بلاتے اور ایک آل پارٹیز کانفرنس کر کے ایک مشترکہ کوئی فیصلہ کرتے تو ذرا مزہ آ جاتا. ایسا جی شکریہ آپ کا. میں نے 2 دن پہلے عتیق صاحب کو فون بھی کیا تھا تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کی خواہش تو نہیں ہے یہ بیٹھے ہیں؟ تو میں نے کہا جی ہماری تو بالکل نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا؟ میں نے کہا جی ہم 4 تاریخ کو. انہوں نے کہا آپ نے آپس میں مشورہ کیا ساتھی نے؟ میں نے کہا جی نہیں، یہ تو امبیسڈر وزیر میرا ریئیکشن ہے. تو میں نے کہا 4 تاریخ کو ہم میٹنگ کریں گے تو آپ کو بتائیں گے. انہوں نے کہا اچھی بات ہے، پھر مجھے بھی بتا دیں. بات وہ نہیں ہے، کوئی جھگڑی لڑائی والی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو انداز اپنایا گیا نا، این سی او سی کی میٹنگ تھی. ہیلو جی جی بالکل آ رہی ہے آپ کے. وہ ایسا تھا کہ وہ ایسا غلطی جو ہے پی ایم سیکریٹریٹ کی ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس خط کو وزارت امور کشمیر کو بھیجتے. وزارت امور کشمیر گورنمنٹ آف ایجوکو کو خط لکھتی. ہم بیٹھنے کے بعد پہلے ہم ہیلتھ کی صورتحال کے جائزے لیتے. پھر اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو ہم پھر ساری اپوزیشن پارٹیز کو بالکل درست فرمایا عتیق صاحب نے، یہ کوئی اکیلے حکومت کا کام نہیں ہے. بلاتے، اس کے بعد پھر ہم کوئی دیکھتے کہ جی یہ صورتحال ہے کہ جی اس میں انسانی جانوں کو خطرہ. آئین میں تو اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. وہاں تو صرف ہے نا جنگ ہے، اندرونی خانہ جنگی ہے، یا اپنا کوئی آپ پر ایکسٹرنل وہ جو آپ پر جو کوئی اگریشن کرے. تو وہ یہ ہے کہ پھر یہ پھر فیصلہ کرتے سارے. پھر کابینہ اس کا فورم ہے، کابینہ اس کو منظور کرتی، پھر اس کو ایک امینڈمنٹ کے ذریعے جو ہے نا لیجسلیٹو اسمبلی میں لے جاتی. اور وہ الیکشن کو آگے نہیں کر سکتی، اسے اسمبلی کی مدت آگے کرنی تھی. الیکشن کوئی نہ اسمبلی آگے کر سکتی اس طرح. میں 2 مہینے آگے کر دوں الیکشن کو. نہ سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے، نہ وزیر اعظم کے پاس ہے، نہ کابینہ کے پاس ہے، نہ کسی اور کے پاس ہے. یہ اختیار صرف اس کے پاس ہے کہ وہ اسمبلی کی مدت بڑھا سکتی. آئین کے اندر یہ درج ہے. لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ آپ اسمبلی کی مدت بڑھا کر اپنے اقتدار کو آگے لے جائیں. تو وہ بات صرف یہ تھی، یہ بات تھی. اس لیے ہمیں جو اس میں تشویش یہ تھی، ایک تو یہ بات تھی جو پیورلی میڈیکل گراؤنڈ پر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنا یہ گلگت میں واردات کر چکے تو ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ آزاد کشمیر میں یہ ریٹن کانسٹیٹیوشن گلگت کا تو پریزیڈنشل آرڈر ہے نا بیچاروں کا. ان کو تو کسی نے یہ بھی نہیں کیا کہ گلگت کی اسمبلی سے اس کو اتھینٹیکیٹ ہی کرا دیتے، جو میں ان کو بار بار کہتا رہا. تو نہ یہاں پر کوئی نگران حکومت ہے. تو الیکشن ہی آگے، الیکشن 1 سیکنڈ آگے نہیں جا سکتا، 1 منٹ آگے نہیں جا سکتا. اسمبلی کی مدت بڑھ سکتی ہے، سیدھی سی بات ہے. تو وہ یہ تھا کہ اس لیے تھا، اور وہ بالکل ٹھیک آتے ہیں عتیق صاحب کہ وہ اگر اس طرح بات ہوتی بیچتے اس طرح تو ہم اس طرح کی بات کرتے. ہم نے کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں کر رہا. لیکن یہ ہے نا کہ یہ دیکھیں نا، یہ بات یہ آئین جو ہے نا بڑی مشکل سے ہم نے حاصل کیا ہوا ہے. اس کا کھلواڑ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ میری ذمہ داری تھی ایز اے کسٹوڈین کہ میں نے اس کے بارے میں اپنا ریئیکشن دینا تھا. کوئی یہ نہیں کہ میں نے کسی کے سر پر ڈنڈا مارا. لیکن مجھے جو افسوس ہوا کہ جو 2 طریقہ کار اختیار کیا گیا، یہ کوئی میونسپل کمیٹی تو نہیں ہے یا جی یہ وہ پینڈیمک کی میٹنگ ہو رہی ہے اور وزیر تعلیم جو کہہ رہے ہیں اچھا جی جس طرح ہوا جی ہم نے اس کو ہر کلاس والے کو اگلی کلاس سے پروموٹ کر دیا، یا جی ہم نے 20 دن کے لیے اسکول بند کر دیے. تو ایسے نہیں ہوتا یہ جنرل الیکشن کے ساتھ یا ان کا. تو اس لیے مجھے یہ تھا کہ انہیں کم از کم یہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ طریقہ کار کیا کارسپونڈنس کا، اسی بات کو آپ اچھی طریقے سے بھی آگے کر سکتے تھے. اس طرح یہ جو بالکل یہ اس طرح کی جو بات ہے اس کے مجھے جو بران میں نے منایا، اور میں سمجھتا تھا وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی انسلٹ تھی ان کے رائٹ آف ووٹ کے لیے. اچھا راجہ صاحب، یہ سردار تنویر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری پارٹی نے بھی اس کو اب ریجیکٹ کر دیا. اب ہم کہتے ہیں کہ جی اب ٹائم پہ الیکشن ہونے چاہیے اور کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے. تو اب بقرعید سے 2 دن پہلے 2 دن بعد کہیں جو ہے نا الیکشن ہو جائیں گے. تو اب تو پھر اس کا مطلب یہ ڈیبیٹ ہی ختم ہو گئی. یہ ختم ہو گئی. اب انفلوئنس والا معاملہ کیا ہے راجہ فاروق صاحب کہ جو فیڈرل گورنمنٹس کے ہمیشہ انفلوئنس کہتے ہیں جی جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو بھی انفلوئنس، پیپلز پارٹی کی حکومت تو آزاد کشمیر میں انفلوئنس، ابھی بھی ویسا ہی انفلوئنس، بندے آگے پیچھے چیزیں. دیکھیے میں لمبی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے تو ہم نے ان کا کوئی آدمی نہیں توڑا. تو یہ جو جنہوں نے قرآن پر حلف اٹھا کر توڑا ان کو اللہ بھی پکڑے گا، ادھر بھی پکڑے گا. اور جنہوں نے توڑا وہ بھی جہنمی، اور جنہوں نے ان سے کروایا وہ بھی جہنمی ہے میرے نظر میں بالکل. اور رسول اللہ کی حدیث ہے جس شخص نے توڑا وہ اس کا ایمان نہیں ہے. بہرحال یہ کوئی زبردستی نہیں تھا کہ تلوار کی نوک کے نیچے کسی سے حلف دیا گیا. یہ جو بندے پی ٹی آئی میں گئے راجہ صاحب انہوں نے قرآن پہ حلف اٹھایا تھا کہ ہم یہ چھوڑیں گے. اور کیا یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ رابل ڈیم میں ان کو وہ اس کے نیچے نہلایا ہے، وہ پوتر ہو گئے، پاک ہو گئے ہیں.
راول ڈیم میں جہاں سارے اس ایریا کی گندگی آتی ہے اس میں نہلایا گیا ان کو پوتر کرنے کے لیے، جیسے گنگا جل میں لوگ نہاتے ہیں، وہ ہندوؤں کے وہ کمبھ میلے میں بھی بڑا غرق ہوا تھا، یہ بھی کمبھ میلہ ادھر لگانا چاہتے وہ نہیں ہوگا۔ تو میں میں نہیں چاہتا کہ کسی کے بارے میں یہ بات کریں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو اس طرح ٹھیک نہیں ہے، تو یہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابرا کی بات جو آپ نے کوشچن کیا تھا، اب وہ زمانہ چلا گیا، کشمیر کونسل اپنی اس کی اب وہ حیثیت نہیں رہی کہ جی کو اثر ڈال سکتا ہے، منصوبے دے سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ آزاد کشمیر کے لوگوں میں بھی شعور ہے، تو فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو اب پی ٹی آئی جیت کے میرے سارا اوپر، پیپلز پارٹی جیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کیئر ٹیکر ہوتی تو زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہوتے۔ کیئر ٹیکر جی یہ کیئر ٹیکر ہوتا ہے، میں تاکہ میں کل ان چوروں کو کہاں سے پکڑتا کیئر ٹیکر پر میں جا کر کراچی تلاش کرتا ہوں، ان کے بیرون ملک تلاش کرتا ہوں۔ یہ کیئر ٹیکر کیا مذاق ہے کہ ہم اتنے گزر گئے کہ ہم اب کیئر ٹیکر کے تحت الیکشن کروائیں گے؟ کوئی ہمیں مطلب کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے تو نہیں مطالبہ کیا پچھلی دفعہ کے کیئر ٹیکر ہونی چاہیے، جب چوہدری مجید صاحب کی حکومت تھی تو ہم نے تو مخالفت کی تھی اس بات کی کہ کیئر ٹیکر ہونے نہیں چاہیے۔ یہ جو حکومت ہے، کل مجھے عتیق صاحب بھی پکڑ سکتے ہیں، سلطان محمود صاحب بھی پکڑ سکتے ہیں، دوسرے صاحب تو ابھی نوارد ہے نا، سیاست ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو وہ یہ ہے کہ وہ مجھے میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں، مجھے پوچھ سکتے ہیں بھائی تمہیں خرابی کیوں، میں جواب دوں ان کو۔ تو باقی یہ ہے کہ اپنا یہ اب یہ قصہ پرانا ہو گیا، اب میرا خیال ہے کہ اس پر اثر نہیں ہوگا۔ چلیں اب آپ کی پارٹی کیا لے کے جا رہی ہے الیکشن کے اندر، کیا منشور، کیا چیز، کس کے اوپر کہیں گے کہ آپ ہی کو ووٹ دیں؟ آپ نے کیا کیا؟ ہم نے جو کچھ کیا آزاد کشمیر کے لوگوں کو پتا ہے، مجھے تو بتانے کی ضرورت نہیں آپ کو، ٹی وی پر لمبی بات ہے وہ۔ ہم نے جو اپنا 2016 کو جو ہمارا انتخابی منشور تھا وہ کیا تھا، ہم نے اس جو 5 سال میں چیز کیا وہ کیا کیا، یہ بہت ساری لمبی داستان ہے۔ یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے حقوق لیے، آزاد کشمیر کی اسمبلی کو سینکشن کیا، 12ویں ترمیم کر کے قادیانیوں کا فتنہ ختم کیا، یہ بہت ساری باتیں، بے شمار باتیں ہیں، یہ مالیاتی خود مختاری حاصل کی ہے، یعنی پرفارمنس کے اوپر ہی، یعنی جو آپ کی ہم پرفارمنس پر جائیں گے جی، بالکل پرفارمنس پر جائیں گے۔ تو سردار تنویر صاحب، پی ٹی آئی کیا لے کے جائے گی الیکشن کے اندر؟ آپ کیا چیز ہوگی، کس بات کے اوپر آپ الیکشن میں جائیں گے؟ دیکھیں طارق بھائی، پی ٹی آئی جو کہ پاکستان میں ایک سٹیٹس کو توڑنے کے بعد اور ایک تبدیلی کا نام ہے، خواہ وہ تعمیر و ترقی کے حوالے سے ہو، سیاسیات کے حوالے سے ہو، معاشیات کے حوالے سے ہو، سماجیات کے حوالے سے ہو، تو ہم انشاءاللہ یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا جو استحصال ہوتا رہا ہے وہ اب استحصال نہیں ہوگا، اور ان کی توقعات کے مطابق پی ٹی آئی ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ جو ان کے خوابوں کی کوئی تعبیر ہو سکتی تھی وہ تعبیر ان کو انشاءاللہ ملے گی، اور وہ تعبیر وہ لوگ انشاءاللہ آنے والی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے جو توقع کر رہے ہیں وہ لے کے جائے گی۔ تعمیر اور ترقی کے حوالے سے بہت کام ہونا ہے آزاد کشمیر میں، اور آزاد کشمیر کے اندر ایک سٹرانگ مستحکم حکومت مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے بھی بڑا میٹر کرتی ہے، جہاں پہ آپ کا تعمیر اور ترقی کی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، اس کے ساتھ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے بھی آپ پہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی یہ دونوں رول ادا کرنے کی پوزیشن میں، الحمدللہ اس وقت وفاق، پنجاب، کے پی اور جی بی کے اندر پی ٹی آئی کی حکومتیں ہیں، اور اب آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی حکومت بنانے جا رہی ہے۔ تو تعمیر اور ترقی کے حوالے سے جو انٹرنل ٹورزم کا ہو اور آئیڈل کا ہو، تو اس انٹرنل ڈیفرنسز یہ ختم کر لیں گے آپ؟ یہ جو گروپ دھڑے بندی، ایک دوسرے کے ٹکٹ کے اوپر جھگڑے، طارق بھائی اس میں ہم نہیں سمجھتے کہ کسی جگہ پہ کوئی ایسے ڈیفرنسز ہیں، چونکہ پارٹی جب بھی ٹکٹ تقسیم کرتی ہیں تو جن پارٹیز کے پاس کینڈیڈیٹ زیادہ ہوتے ہیں وہ ذرا ایک کو ایک حلقے میں ٹکٹ ملنا ہوتا ہے، دوسرے جن کو نہیں ملتے وہ اختلاف رائے ضرور رکھتے ہیں، لیکن یہ پارٹیوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیفرنس آف اوپینین ٹکٹ کے حوالے سے یہ بھی ایک جمہوریت کا حسن ہے، اچھی بات ہے، لیکن آج بھی ہم نے اگر راجہ صاحب جیت گئے، تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ ان کی حکومت تھی اور وہ جیت گئے، مطلب ٹھیک ہے لوگوں نے ان کو ووٹ دیے، ان کی پرفارمنس پہ ان کی حکومت بن جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے نا پھر؟ جی جس طرح راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اچھے کام کیے ہیں وہ عوام کے سامنے رکھیں گے، اگر لوگ اس کے اوپر بالکل مطمئن ہیں تو ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ راجہ صاحب کی ترقی سے آزاد کشمیر کے عوام مطمئن ہیں۔ ٹھیک بات ہے سردار عتیق صاحب، انہوں نے ان کو ووٹ دیا تو اس میں تو کوئی دوسری اختلاف کی بات نہیں کی اور راجہ صاحب نے۔ اب اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں، ایک میں پھر راجہ فاروق حیدر صاحب کا بھی پوائنٹ لوں گا کہ کشمیر کاز کے حوالے سے جو آزاد کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا اکٹھا ہونا، اور اس الیکشن کے بعد کیا چیزیں کہ آپ کم از کم اس کے اوپر یونائٹ ہوں اور اس معاملے میں؟ دیکھیے کشمیر کے معاملے میں جو ریاستی جماعتیں ہیں اور ریاست سے باہر کی جماعتیں ہیں
لیکن راجہ صاحب کی اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہو؟ کہتے ہیں مجھے طریقہ کار پہ اعتراض تھا، باقی کوئی چیز نہیں۔ وہ تو جو انہوں نے بات بتائی ہے، انہوں نے بطور وزیر اعظم جس بات کو ٹھیک سمجھا، راجہ صاحب نے جو بات کی اس میں ان کی اپنی لاجک ہے، منطق ہے، اور وہ ٹھیک کہا انہوں نے کہ اگلے دن انہوں نے ٹیلی فون کیا تھا تو میں نے یہی تجویز دی تھی کہ پہلے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں، تو کہنے لگے ہم اگلے چند دنوں میں کر کے پھر بات کریں گے۔ اس میں ہماری مشاورت قومی معاملات پر، سارے آزاد کشمیر کا ماحول سیاسی ایسا ہے کہ ہم تمام تر اختلافات کے باوجود سیاسی معاملات پر کبھی نہ کبھی اکٹھے ہوتے ہیں۔ تحریک آزادی کشمیر کا معاملہ یہ ہے جی کہ ہندوستان کے قبضے کے خلاف، اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے، حق خود ارادیت کے استعمال حصول کے لیے، استصواب رائے کے حق کے حصول کے لیے، یہ ہماری جماعتوں کے درمیان کوئی قابل ذکر اختلاف نہیں ہے۔ ہمارے اختلافات بے شمار ہیں، ہمارا بہت فنڈامنٹل بعض باتوں پر اختلافات ہیں، لیکن تحریک آزادی کشمیر کے معاملے میں، مسئلہ کشمیر کے پرامن منصفانہ حل کے معاملے میں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کے معاملے میں کوئی قابل ذکر اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگ جب کشمیر پر بات ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں، کسی کی بھی حکومت ہو، وہ راجہ فاروق حیدر خان صاحب حکومت ہوں، چودھری مجید صاحب تھے، جس کی حکومت ہے، ہم جب تھے تو اس میں۔ لیکن اب بڑا کروشل ٹائم ہے اس حوالے سے، جب بھارت بھی بات کر رہا ہے، چیزیں بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ہندوستان غلط وقت پہ مذاکرات کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے، اس لیے کہ ہم کشمیر کے لوگ، جموں و کشمیر کی عوام اور خود پاکستان کو اس بات کا متحمل ہی پاکستان نہیں ہو سکتا کہ 5 اگست 2019 کے بعد کے جموں و کشمیر پر بات کریں۔ ہم جب بھی بات کریں گے تو 2019 سے پہلے کے کشمیر پر بات کریں گے۔ یہ مودی کا جو کشمیر ہے جس میں انہوں نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کیا، اس کے بعد کے کشمیر پر پاکستان کو، حکومت پاکستان کو بالکل بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ ٹریک 2 میں بات چیت ہو رہی ہے۔ ہم ویسے کشمیر کے لوگ، جموں و کشمیر کے عوام ہمیشہ اس بات کے سپورٹر رہے ہیں کہ حریت کانفرنس کو، کشمیری قیادت کو اعتماد میں لیں، پاکستان ہندوستان مذاکرات کریں، اس کا مذاکراتی حل تلاش کریں، ڈی ایسکیلیٹ کریں، ٹینشن کو کم کریں اور آل کائنڈز آف وائلنس اس کو سٹاپ کریں۔ میں یہاں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر اپنے پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سردار عتیق صاحب، سردار تنویر الیاس صاحب، راجہ فاروق حیدر صاحب، وزیر اعظم آزاد کشمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راجہ صاحب، یہ آزاد کشمیر کی پارٹیز اور کشمیر کاز، اس کے اوپر آپ کا پوائنٹ آف ویو سر؟ پہلی بات یہ جی کہ دو فریقی مذاکرات کی کوئی اہمیت نہیں، ہندوستان پاکستان یہ 74 سال سے ہو گئے، جب تک اصل فریق تیسرا کشمیری یہ ہوں گے 6 فریقی مذاکرات، اور موجودہ صورت کشمیر پر قطعاً مذاکرات کی ضرورت نہیں۔ ہندوستان جو اس نے وہ 5 اگست کو جو فیصلہ کیا تھا اس کی شاید اس پہ وہ مور لگوانا چاہے، کیونکہ اس کے قبضے میں ہے وہ کشمیر، تو یہ بڑی محتاط سی بات کرنی چاہیے، بڑا احتیاط والی بات ہے، اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے ہمیں۔ ہم نہیں چاہتے کشمیری کے ہندوستان پاکستان میں اختلافات رہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ 84,000 مربع میل ناقابل تقسیم وحدت ہے ریاست جموں کشمیر، ایک دوسرا یہ اس کا جو صرف اور صرف حل جو ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت ہے، نہ ہندوستان کو اس کو حق ہے تقسیم کرنے کا، نہ پاکستان کو، یہ کشمیر کے لوگوں کا حق ہے۔ وہ کس طرح کا چاہتے ہیں تعلقات پاکستان کے ساتھ، انشاءاللہ رائے شماری میں کشمیریوں کی غالب ترین اکثریت اپنے ووٹ کا استعمال پاکستان کے حق میں کرے گی، باقی کو بھی اپنی اپنی مرضی ہے رائے میں، لیکن یہ ہوگا۔ تو اس لیے ایک تو میں عتیق صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ابھی مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ مذاکرات 6 فریقی ہوں گے، 2 فریقی نہیں ہو سکتے۔ یہ 2 فریق ہم نے یہ لیاقت علی خان سے، جواہر لال نہرو سے سنتے سنتے آج تک ہمارے کان پکے ہیں، وہ لوگ مر گئے اسی خواہش میں۔ سردار عبدالرحیم خان دنیا سے رخصت ہوئے، قائد ملت رئیس الارار چلے گئے، سردار ابراہیم خان صاحب چلے گئے، خورشید صاحب چلے گئے، ہماری بڑی جید جو لیڈرشپ تھی وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ 6 فریقی مذاکرات ہوں گے اور ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر ہندوستان، بات یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان فیسیلیٹیٹر ہیں 2 کشمیریوں کا مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے، مالک نہیں ہے اس کے، تو نہ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں ہم۔ ہمارا نظریاتی جو رشتہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ، اللہ کے فضل و کرم سے اس میں کوئی کمی اور کمزوری نہیں ہے، اس میں نہ آئی ہے تو نہ انشاءاللہ آئے گی، وہ ہم پاکستان سے، لیکن اس طرح نہیں۔ بات یہ لوگ نکاح کر کے لے جاتے ہیں، بے نکاحی کوئی نہیں لے جاتا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ نکاح ہے، مطلب ہے رائے شماری، اور اس میں یہ ہے کہ اس طرح سے باتیں جو ہے نا، یا بے شاہ محمد پوری صاحب میرے پاس کشمیر کا ہے، وہ آپ کون ہے کشمیر کا دینے والے؟ یہ کشمیری، مطلب آپ نے ہم سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا حال ہے؟ اور راجہ صاحب آپ کا پوائنٹ تو پہلے بھی یہی رہا ہے کہ جی آپ ہمیں آگے کریں، ہمیں کشمیر کا مقدمہ لڑنے دیں۔ ہمارے کشمیریوں کے اسپوکس پرسن عتیق صاحب ہو سکتے ہیں، سلطان محمود صاحب ہو سکتے ہیں، میں ہو سکتا ہوں، کوئی کشمیری بھی ہو سکتا ہے، یہ حق ہمارا ہے۔ اس کو یہ اصل فریق کی مسئلہ کشمیری، یہ برضی جتنے لگے رہے
یہ 74 سال یا 700 سال اور اگر نہیں ان کی بات سنی جائے گی. بات یہ ہے کہ اصل فریق کی بات سنی جائے گی اور اصل فریق کشمیری ہیں. وہ عتیق صاحب جا سکتے ہیں, سلطان محمود چودھری نذیر صاحب جا سکتے ہیں, یہ جو صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے یہ تو خیر ابھی نئے ہیں, تو ابھی یہ نئے ہیں, ان کو ابھی لگیں گے دھکے سیاست میں, پھر پتہ چلے گا یہ بڑا عجیب سا کھیل ہے سیاست کا. تو دھکے کھانے کے لیے آیا نا سردار تنویر صاحب, اس میں کیا جی اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ مطلب ہے یہ کشمیری ہی اس کو جو ہے نا, اور پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں کشمیری کو. ہم پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر مل کر جو ہے نا یک طرفہ نہیں, خود نہیں, یہ طے شدہ اس ایجنڈے کے تحت آگے کشمیر کو کرنا, پھر جا کر بات بنے گی. جی میں سردار صاحب تنویر صاحب اس پہ رائے دیتے ہیں تو پھر میں ایک ایک سوال کر کے پروگرام کنکلوڈ کروں گا کہ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کا جو ڈیمانڈ, پیغام, میسج الیکشن کے حوالے سے. سردار تنویر صاحب پہلے یہ کشمیر کاز کے حوالے سے آپ کی بات جو سردار عتیق اور راجہ فاروق حیدر صاحب نے. طارق بھائی اس میں یہ ہے کہ چونکہ پاکستان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مسئلے کا بنیادی فریق ہے, اور پاکستان نے کبھی بھی جو کشمیری ہیں ان کو اگنور نہیں کیا. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا کوئی بھی سربراہ, پاکستان کا وزیر خارجہ, پاکستان کا کوئی بھی لیڈر جب ہندوستان کی سرزمین پہ اترا ہوگا تو اس نے حریت کے قائدین جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ کشمیری آئے ہوں گے, ان سے ملے ہوں گے, اور انہوں نے انہی کی آراء کی روشنی میں, اور ماضی میں آپ نے یہ دیکھا کہ کئی دفعہ ایسے ڈائیلاگز بھی ہوئے, اور اس میں کشمیری OIC کا فورم ہو, یونائٹڈ نیشن کا فورم ہو, کشمیری چونکہ خود اپنی چوائس سے پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں, اور اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ ہندوستان کی کمٹمنٹ تھی کہ وہ کشمیریوں کو یہ حق دے گا کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اس پہ ہمارا مطالبہ بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے, مذاکرات کا ٹائم نہیں ہے جو سردار عتیق صاحب. نہیں ہم دیکھیں مذاکرات کا طارق بھائی بالکل ٹائم, کوئی مذاکرات جو دنیا کی بڑی سے بڑی اگر جنگ عظیم دوم ٹیبل کے اوپر حل ہوئی تو مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ بھی ٹیبل کے اوپر حل ہوگا, اور اس کے لیے مذاکرات میں آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا. آپ پاکستان اس لیے ہمیشہ پازیٹیو سٹیپس لیتا ہے, اور اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ اس وقت مذاکرات کا ٹائم نہیں ہے, یہ خاص ٹائم آئے گا, ہم مذاکرات کریں گے. مذاکرات کے لیے ہمیں پریشر بلڈ کرنے پڑتے ہیں, مختلف فورمز یوز کرنے پڑتے ہیں, تو وہ میرا حال ہے پاکستان کوشش کر رہی ہے. آپ نے 4 ماہ پہلے دیکھا کہ OIC نے بڑے لمبے ٹائم کے بعد ہندوستان کے جو اقدامات ہیں اس کی شدید مذمت کی, اس میں ہماری وزارت خارجہ کا بڑا رول تھا. تو ہمیں مذاکرات کی ٹیبل پہ بھی لانے کے لیے اور کشمیر کے اندر جتنا جبر ہو رہا ہے, تشدد ہو رہا ہے, اس کو ختم کرانے کے لیے ہر اربہ یوز کرنا چاہیے, جس سے کشمیریوں کے لیے مذاکرات سہ فریقی ہوں گے. سردار تنویر صاحب مذاکرات سہ فریقی, راجہ صاحب کا پوائنٹ آف ویو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کشمیری جو ہیں وہ پاکستان سے علیحدہ ہی نہیں ہے, جو بھی پاکستان کا ڈیلیگیشن ہو اس میں بالکل کشمیریوں کے نمائندے شامل ہونے چاہیے. کشمیری پارٹ آف پاکستان ہے, کشمیری خود کہتے ہیں کہ ہم پاکستان ہیں, تو ہم تو اس کو علیحدہ دیکھتے ہی نہیں ہیں. جس طرح راجہ فاروق حیدر صاحب دیکھتے ہیں علیحدہ, میں تو ایک ہی حصہ دیکھتا ہوں, یہ ایک ہی حصہ ہے جسم کا. اچھا راجہ صاحب کہتے ہیں میں علیحدہ نہیں دیکھتا, میں ایک ہی حصہ دیکھتا ہوں. راجہ فاروق صاحب اور یہ اب یہ کہہ رہے تھے کہ جی جگہ عظیم ٹیبل پر آ لگی ہے, 6 کروڑ لوگ مر گئے. نے دیکھی ہے ہٹلر نے خودکشی کی کہ جب سارا یورپ برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا, یہ کہتے ہیں ٹیبل پر آ لوں گا. پتا ہو تو پھر آدمی بات کرے نا. بات یہ ہے کہ کشمیریوں کو ایک فریق, تیسرا فریق جب پاکستان بنائے گا تو یہ 2 فریق بن کر پاکستان کے مفاد میں جائے گی بات. یہ 2 سائڈیں ایک طرف ہوں گی, ادھر سے ایک سائڈ ہوگی. تو یہ بات سمجھنے کی ہے, یہ اس طرح نہیں ہے بات, یہ کوئی 2 ضرب 2 4 نہیں ہوتا, یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو باقی یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے عرض کیا نا, یہ جب تک اس سے فریقی مذاکرات نہیں ہوں گے, یہ افغان کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ طالبان جن کو امریکہ نے کل تک کہا تھا کہ یہ دہشت گرد ہیں, آج ان سے بیٹھا مذاکرات کر رہا ہے نا. ہندوستان کو تگڑا ہے امریکہ سے, یعنی وہی بات پھر کہ مزاحمت سے مفاہمت کی رستہ نکلے گا. راجہ صاحب جی مزاحمت سے مفاہمت کا رستہ نکلے گا نا. وہ جو سامنے ہے نا وہ بتاتا ہے آپ کو مفاہمت کشمیر کے اندر, وہ آپ اس کو پتہ نہیں, آپ کو سمجھ آتی بات کے لیے. وہ مزاحمت سے مفاہمت ہوگی, وہ اس طرح نہیں ہوگی. ٹھیک, وہ مفاہمت کیا ہوگی, وہ ہے نا مفاہمت میں سکا جبر دارواز سے, جس میں سر پکا لڑا دے کسی بلا سے. ویسے نہیں ہوتی یہ مفاہمت ہوتی ہے. یہ مفاہمت کس پر ہوگی, تقسیم کشمیر پر مفاہمت ہوگی کہ یہ رائے شماری کے تحت کشمیر کو انتخاب دیا جائے. سیدھی سی بات ہے. ٹھیک, پورے راستے میں سردار عتیق صاحب کا پوائنٹ لے لوں. رائے صاحب آپ اس پہ کمنٹ کر دیں, پھر آپ سے اجازت لے لیں گے کہ اب آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے آپ کا میسج کیوں مسلم لیگ نون کو کامیاب کرے, کیوں آپ کو سپورٹ کرے عام انتخابات کے لیے, اور لوگوں سے آپ کیا کہیں گے؟ جو ہم نے 5 سال میں کارکردگی دکھائی ہے, وہ نواز شریف کے لوگوں کو آئینی حقوق لیے, ان کے مالیاتی خود مختاری حاصل کی ہے,
اپنا یہاں پر قادیانی کو اپنے غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے، ہم نے یہ یہاں پر میرٹ کو قائم کیا ہے، ہم نے ڈیولپمنٹ کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی حکومتوں کے ساتھ اپنے ہمارے اچھے تعلقات قائم رکھے ہم نے کشمیر کے والے سے جو کچھ ہمارے بس سے تھا ہم نے وہ کیا، انٹرنیشنل فورم پر کیا، اندرون ملک کیا اور آزاد کشمیر کا عمل رکھا۔ ہم نے کسی کی پگڑی نہیں اچھالی، کسی پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف ہم نے کوئی وہ جو اسرا پاکستان میں وہ ہم نے نہیں کیا، تو ہم نے ایک ماحول رکھا ہوا ہے۔ تو ایک جمہوری ماحول کے اندر جو ہے انشاءاللہ تعالی آزاد کشمیر میں الیکشن ہوں گے، میرے لیے سارے لوگ قابل احترام ہیں۔ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جو پارٹی جیت جائے فیئر اینڈ فری الیکشن میں میرے سارا کو خدشات تحفظات کوئی راجہ صاحب؟ وہ کمزور کو ہوتے ہیں خدشات ہم کمزوری کی نہیں ہیں اللہ کے فضل سے۔ اچھا جس ٹھیک، سے کیا نا، اگر جو کیا تو اس کو بھی بتا دیں گے کہ اس کا کرنے کا کیا انجام ہوگا، یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اچھا ٹھیک، سردار عتیق صاحب ٹھیک کیوں ہے۔ آپ کو ووٹ دیں لوگ، کیوں مسلم کانفرنس کو کامیاب بنائیں؟ ایک تو یہ ہے کہ مسلم کانفرنس اور ریاست جموں و کشمیر کی اولین سیاسی جماعت ہے ٹھیک، کہ ہمیں پاکستان سے پہلے بھی 100% مسلمان نشستیں ہمارے پاس تھیں 1946 میں۔ قرارداد علاقے پاکستان جس کی بنیاد پر مسئلہ کشمیر کھڑا ہے وہ مسلم کانفرنس نے پاکستان بننے سے پہلے پاس کی، اور اسی قرارداد کے نتیجے میں آگے تحریک آزادی چلی اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاقے آزاد ہوئے۔ آزاد کشمیر میں جو ڈیولپمنٹ کا محکمہ ہے اس سے لے کے زندگی کے تمام شعبوں کو مسلم کانفرنس نے استوار کیا۔ آزاد کشمیر میں 70 سردار عبدالقیوم خان کے اقتدار میں آنے سے پہلے تمام بین الاقوامی اداروں پر پابندی تھی، یونیسیف، یونیسکو، WHO، ورلڈ فوڈ پروگرام، UNDP، USAID، ان تمام کو سردار عبدالقیوم خان نے آزاد کشمیر میں ایکسیس دی۔ اور اگر آج یہ نہ ہوتے، اول تو پرویز مشرف کا بھی خدا بھلا کرے، لیکن اگر یہ نہ ہوتے تو ہم زلزلے کے کس حالت میں ہوتے اگر بین الاقوامی NGOs نہیں ہوتی۔ یہ مکمل پابندی تھی جس طرح مقبوضہ کشمیر میں پابندی ہے۔ آزاد کشمیر میں لٹریسی ریٹ بڑھایا، 74 اور 75 میں آزاد کشمیر میں موبائل ایجوکیشن سسٹم موجود تھا۔ یہ جو ہمارے بکروال ہیں 6 مہینے ادھر جاتے ہیں سردیوں گرمیوں میں، ان کے ساتھ موبائل ٹیچر ہوا کرتے تھے۔ اچھا، یعنی ابھی یورپ میں پورا یہ نظام نہیں ہے، لیکن آزاد کشمیر میں تھا، میں ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو گزارش یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہے، آزاد کشمیر کے لوگوں کے داخلی حقوق ہیں، آزاد کشمیر کی سول سروسز ہیں، آزاد کشمیر میں شریعت کورٹ ہے، قاضی کورٹس ہیں، آزاد کشمیر کا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا قیام ہے، آزاد کشمیر کی ڈیولپمنٹ کا سلسلہ ہے، مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنا ہے۔ یہ جو انٹرا کشمیر ڈائلاگ یہ آپ بات طارق محمود صاحب کر رہے ہیں، یہ 1979 میں فرسٹ ٹائم سردار عبدالقیوم خان نے رابطہ عالم اسلامی میں کی تھی، اور امریکنز نے ان کے مشورے سے 82-83 میں USIP میں پہلی مرتبہ انٹر کشمیر ڈائلاگ کا انتظام کیا۔ یعنی امریکن نے جب انیشیٹو لیا اس سے 3-4 سال پہلے سردار عبدالقیوم خان یہ بات ریکارڈ میں کہہ چکے تھے کہ ہر بار کشمیری کو سامنے لے کے آئیں۔ آزاد کشمیر کا ریاست کا اسلامی تشخص ہے، ریاست کا پاکستانی تشخص ہے، اور پاکستان کے ساتھ وابستگی ہے، مہاجرین کی آباد کاری ہے۔ آج بھی جو مہاجرین جموں و کشمیر ہیں ان کے پاس کوئی اور ثبوت نہ ہو، اگر مسلم کانفرنس کے ممبرشپ کا کارڈ اس زمانے کا ہے تو پاکستان کا نظام ابھی بھی وہ قبول کرتا ہے۔ اچھا، جی صرف ٹھیک، مسلم کانفرنس کا کارڈ کہ آپ کو دیا فلاں کیمپ میں جا کے آباد ہو جائیں۔ ٹھیک، مسلم کانفرنس کے صدر چودھری غلام عباس کشمیری ریفیوجیز ری ایبلیٹیشن کمیٹی کے چیئرمین تھے، اور قائد اعظم نے وہ کمیٹی بنائی، اور پاکستان کے گورنر جنرل اور وزرائے اعلیٰ اس کمیٹی کے ممبر تھے۔ آپ ذرا یہ اندازہ فرمائیے۔ تو ہم کسی نئے منشور کی ضرورت نہیں، ہم آزاد کشمیر میں جوان سال نسل کو جو ہے برسر روزگار دیکھنا چاہتے ہیں، اور میں نے پیچھے جہاں کام چھوڑا تھا گرین اینڈ اسکل کشمیر، سرسبز و ہنرمند کشمیر ہم نے شروع کیا تھا، اس کو آگے بڑھائیں گے، اور آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ مسلم کانفرنس کی ایک بہترین شاندار تاریخ کو دیکھ کے انہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ سردار تنویر الیاس صاحب کیوں ووٹ دیں لوگ پاکستان تحریک انصاف کو؟ کیا کریں گے آپ؟ کیا چیز لے کے جا رہے ہیں لوگوں کے پاس؟ دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو تعمیر اور ترقی کا جو باب ہے، جو لوگوں کی ڈیزائر ہو سکتی ہے، وہ صرف اور صرف PTI کی گورنمنٹ دے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو امپلائمنٹ ہے وہ صرف اور صرف گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ہوتی ہے۔ ٹھیک، پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی ادارہ وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، کوئی کارپوریشن نظر نہیں آئے گی کہ جس کے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ 0.something% بھی کوئی امپلائمنٹ جنریٹ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، آزاد کشمیر کے پڑھے لکھے جتنے لوگ ہیں وہ ملک کے دوسرے حصوں میں آپ کو کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد، مڈل ایسٹ اور یورپ کے لیے آپ کو دھکے کھاتے ہوئے تو نظر آئیں گے، لیکن آزاد کشمیر میں ان کو اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے ان کے لیے جاب کی کوئی اپارچونیٹیز نہیں ہے۔ ٹھیک، آزاد کشمیر میں ہیلتھ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ انتہائی میزریبل کنڈیشنز ہیں کہ بعض لوگوں کی سرجری ہو جاتی ہے، کھلے آپریشن کے ساتھ وہ پنڈی میں آتے ہیں۔ آپ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کسی جگہ پہ بھی دیکھیں گے کہ پنڈی اسلام آباد کے تمام انسٹیٹیوشن جو ایجوکیشن کے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں سے بھرے پڑے۔
تو کاٹیج انڈسٹری کا کوئی کانسیپٹ نہیں رہا آزاد کشمیر کے اندر کہ لوکل لوگوں کے لیے امپلائمنٹ کیسے جنریٹ ہو سکتی ہیں. ٹھیک. گورنمنٹ کے لیے جاب دینا امریکہ جیسی حکومتیں جاب نہیں دے سکتی. جاب ہمیشہ پرائیویٹ سیکٹر کی انیبلنگ ہوتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر جاب کریٹ کر سکتا ہے, ان کو حکومت سپورٹ کرتی ہے, راستہ دیتی ہے. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر نے بدلنا ہے تو وہ عمران خان کا ویژن ہے. عمران خان اندر سے پاکستانی ہے, باہر سے پاکستانی ہے, اس کی پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, اور اسی ویژن کو لے کے پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے اندر جا رہی ہے کہ آزاد کشمیر بھی اپنے ملک کے ساتھ بدلے گا. آزاد کشمیر کے اندر بھی تعمیر اور ترقی کے حوالے سے وہ دور آئے گا جو لوگوں کی ڈیزائر ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں, میں جہاں پہ بھی گیا ہوں, میں ان امپلائمنٹ دیکھ کے ماسٹر کیے ہوئے لوگ, وہ جو حکومت کے جو پہلے دوسرے چوتھے پانچویں گریڈ کی جو جابز ہوتی ہیں اس کے لیے وہ سفارشیں کرواتے ہیں کہ ہمیں کہیں آپ کانسٹیبل بھرتی کروا دیں, آپ کہیں ہمیں نائب قاصد بھرتی کروا دیں, جبکہ اس کی ایجوکیشن اس نے ڈبل ایم اے کیا ہوگا. تو یعنی تبدیلی کا نعرہ لے کے ہی جا رہے ہیں سردار تنویر صاحب الیکشن میں, یعنی پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں تبدیلی انشاءاللہ آزاد کشمیر میں آئے گی اور آزاد کشمیر میں تعمیر. بالکل شارٹلی ایک کوئی خدشات یا تحفظات سردار تنویر صاحب الیکشن کے حوالے سے؟ نہیں, ہم نہیں سمجھتے طارق بھائی کہ کوئی ایسی چیز ہے. انشاءاللہ الیکشن ٹائم کے اوپر ہوں گے, تمام جماعتوں کو ایکول چانس ملے گا, وہ اپنا اپنا منشور لے کے لوگوں کے پاس جائیں گے اور لوگ انشاءاللہ فریلی ووٹ کریں گے. تو ہمیں کوئی ایسی چیز ابھی نظر نہیں آتی کہ جس کو ہم ابھی کہیں کہ جی اس کا ہمیں کوئی خطرہ ہے. انشاءاللہ الیکشن فری ماحول میں ہوگا. سردار عتیق صاحب لاسٹ کامنٹ, جی آپ کو کسی قسم کا خدشہ یا کوئی تحفظات الیکشن؟ جی نہیں, بالکل نہیں. میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر میں خدشہ یہی ہو سکتا ہے جو پہلے سے چل رہا ہے کہ جو سیاسی جوڑ توڑ ہے, کبھی ایک پارٹی کے لوگوں کو آپ توڑتے ہیں, کبھی ٹکٹ اناؤنس ہو گئے, چیزیں ہو گئی. جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اس ساری عمل کو رکنا چاہیے اور آزاد کشمیر میں منصفانہ انتخابات میں ووٹر لسٹیں, پولنگ اسکیم, لا اینڈ آرڈر, ویدر کنڈیشنز, ان سب کو اسٹڈی کرنے کے لیے آزاد کشمیر میں آپ کو امپاور کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن, کیونکہ الیکشن کمیشن صرف کہنے کے لیے, کاغذی احکامات کے لیے بات نہیں ہے. کسی ایک علاقے میں ہندوستانی فائر ہو جاتا ہے, کسی دوسرے علاقے میں ہمارے ریفیوجیز بیٹھے ہوئے ہیں, 3 4 5 مرتبہ الیکشن کمیشن اپنے پروگرام میں تبدیل کر چکا ہے. کبھی کہتا ہے کہ پوسٹ 90 کے مہاجرین کو ووٹ کا حق ہے, کبھی کہتے ہیں کہ نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں کہ نئی لسٹیں بنائیں گے, کبھی کہتے ہیں پرانی لسٹیں بنائیں گے. لیکن یہ تو ساری پارٹیاں بیٹھے ہیں سردار عتیق صاحب, تو چیزیں کریں, اس کے اوپر کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن یہ تو جب تک آپ لوگ بیٹھیں گے نہیں چیزیں کیسے ٹھیک ہوگی. سردار عتیق صاحب, سردار تنویر الیاس صاحب, بہت شکریہ. راجہ فاروق حیدر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے, ان کا بھی بہت شکریہ. آئندہ ہفتے اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.